کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن سکتے ہیں یا یہ ایک اور نئی سازش تیار کی جا رہی ہے؟ اس میں کتنی صداقت ہے، آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ فرانس کی ایک کمپنی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کر لیا ہے، جسے 2030 تک منظر عام پر لایا جائے گا۔ دیکھیے، آواز بذات خود ایک توانائی ہے جو فضا میں موجود مالیکیول کی حرکت سے پیدا ہوتی ہے، مگر عموماً 700 میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ جب آپ کے قریب سے توانائی کی یہ لہر گزرتی ہے تو آپ اس لہر میں موجود آواز کو سن پاتے ہیں اور پھر ایک مدت کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے روٹی جب تندور سے نکالی جاتی ہے تو اس میں حرارتی توانائی موجود ہوتی ہے، مگر آہستہ آہستہ حرارتی توانائی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اب تک کی سب سے قدیم ریکارڈ شدہ آواز 1877 کی ہے، جب ایڈیسن نے اپنے فونوگراف کے ذریعے ریکارڈ کیا تھا میری ہیڈ اے لٹل لیمپ۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اب تک کی قدیم ترین محفوظ شدہ آواز وہ 20 سیکنڈ کی دھندلی سی آواز ہے جسے 9 اپریل 1860 میں ایک فرانسیسی سائنسدان نے ریکارڈ کیا تھا۔ یعنی مجموعی طور پر اب تک انسان 1860 سے قبل کے کسی بھی انسان کی آواز کو سننے کے قابل نہیں ہو سکا ہے، اور نہ ہی سائنس اب تک اس قدر ترقی کر سکی ہے۔ لہٰذا کسی کمپنی کا یہ دعویٰ کر دینا کہ وہ 1450 سال پہلے کی آواز ریکارڈ کر چکی ہے ناقابل تسلیم ہے۔ اور پھر ایسے ملک کی کمپنی کا یہ اعلان جس ملک میں سرکاری سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہوئی، جہاں نعوذ باللہ کئی بار قرآن کو سرعام نظر آتش کیا گیا ہو، ایسے ملک سے ایسا انوکھا دعویٰ محض گستاخی کا ایک نیا بہانہ ہے جس کے ذریعے سے جھوٹی آوازوں کو مقدسات اسلام کے ساتھ منسوب کر کے اہل ایمان کو متزلزل کیا جائے گا۔ اور اگر اس سلسلے کی بیخ کنی نہ کی گئی تو سب سے پہلے ذخیرہ احادیث پر حملہ ہوگا، پھر کچھ عرصے بعد دعویٰ کیا جائے گا کہ اب وحی کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور پھر قرآن مجید کی حرمت پر حملہ ہوگا، پھر آوازوں کے بعد تصاویر ریکارڈ کرنے کا سلسلہ بنایا جائے گا، اور پھر یہ سلسلہ وہاں تک جائے گا ہم جس کا گمان بھی نہیں کر سکتے، اور یوں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی آڑ میں گستاخیوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہاں قابل غور بات یہ بھی ہے کہ اگر فرانس اس قدر ترقی کر ہی چکا ہے تو اپنے دشمن ممالک کے جاسوسوں کی آوازیں کیوں ریکارڈ نہیں کر لیتا؟ بند کمروں میں عالمی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کے درمیان ہونے والے مکالمے اپنے پاس کیوں ریکارڈ نہیں کر لیتا؟ اگر ریکوری کا نظام 1400 سال پرانی آوازیں ریکارڈ کر رہا ہے تو عدالتوں میں سچے اور جھوٹے کی آوازیں ریکارڈ کر کے کیوں نہیں لائی جاتی تاکہ ان آوازوں کو سن کر فیصلہ دیا جا سکے؟ مگر حیرت ہے کہ آواز کو ریکور کرنے کے لیے فرانس نے زمانہ بھی 1400 سال پرانا چنا، آواز بھی دنیا کی مقدس ترین آواز چنی۔ لہٰذا اس طرح کی باتوں کو پروموٹ نہ کیا جائے، بلکہ جس قدر ہو سکے اس کی مذمت کی جائے۔ اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، یہود و نصارہ کے مکر و فریب سے بچائے۔